بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی طاقتوں کو ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کرنا چاہیے اور اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور وہاں رہنے والے انسانوں کو سکون سے جینے کا موقع دے۔ جہاں تک مصری انتظامیہ کا تعلق ہے تو اسلامی اخوت، عرب رواداری اور پڑوسی کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اسے غزہ کی بین الاقوامی گزرگاہ رفح کی ناکہ بندی ختم کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمنوں کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اسرائیل جس دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے اس پر اسے امریکہ اور یورپ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم دنیا کیا کر رہی ہے؟ عرب دنیا کہاں ہے؟ چند جلوس نکال کر اور غزہ کے لوگوں کے لیے دوائیں اور دودھ کے لیے اپنی بے پناہ دولت سے زکوٰۃ کے چند درہم اور دینار وقف کر کے تاریخ کا قرض چکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلمانوں کی بے چارگی کا حال دیکھیں کہ جو دنیا میں تیل پیدا کرنے والے علاقے پر کنٹرول رکھتے ہیں لیکن وحدت فکر و عمل میں فقدان کی وجہ سے وہ اس دولت کو ڈالروں میں بدلنے سے زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ وہ اس دولت کو دنیا میں عزت اور عروج حاصل کرنے کے لیے اور عالمی نظام میں ایک باوقار مرتبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، حالانکہ لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ کی روشنیوں کی قطار تک مغربی اور یورپی دنیا میں اس سیال دولت کا بنیادی حصہ ہے جو ارض فلسطین کے دائیں بائیں پانی کی طرح بہہ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی تلوار ہے جسے عرب دنیا چاٹ رہی ہے اور وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار در حقیقت ایک ہتھیار بھی ہے۔ سابق سعودی فرمانروا شاہ فیصل عرب دنیا کے وہ واحد قائد تھے جن پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا یہ تاریخ کا ایک سیاہ حصہ ہے۔ عربوں کا اپنی طاقت کو پہچاننا تو درکنار، فلسطین کے ہمسائے اپنی خاموشی اور غور کرنے اور تشویش کا اظہار کرنے کے ذریعے آپس میں بے سود تبادلہ خیال کر کے اسرائیل کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ ظلم کی حد تو یہ ہے کہ یہ ہمسائے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پابندی کرتے ہوئے بدترین ناکہ بندی پر عمل کر رہے ہیں۔ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کا طرز عمل اس کی واضح مثال ہے۔ مسلم حکمرانوں نے اپنی مصلحت، بے چارگی اور اپنے تاج و تخت کی خاطر جبر ناروا سے قدم قدم پر مفاہمت کی روش کی بنا پر 1.5 ارب انسانوں کو ندامت خانے کا مکین بنا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے ذلت طاری ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ذلت کے عذاب کی عملی تصویر دیکھنا ہو تو آج کے عالم اسلام کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسرائیل کے F-16 جنگی طیارے اور اپاچی ہیلی کاپٹر دن رات غزہ کو کھنڈر اور مقتل گاہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد غزہ کے عوام کو نہ صرف خوفزدہ اور ختم کرنا ہے بلکہ اس کا مقصد اسرائیل کے ہمسایہ عرب ملکوں ایران اور ایٹمی ملک پاکستان پر دھاک بٹھانا بھی ہے تاکہ ان میں سے کوئی بھی اسرائیل کی علاقائی قیادت کے لیے چیلنج بننے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ غزہ کے بشمول پورا خطہ فلسطین ایک عظیم انسانی المیے اور یہودی نازیزم کے دور کا سامنا کر رہا ہے، لیکن مسلم حکمرانوں کی تشویش، غور و خوض، اجلاسوں اور ٹیلی فونک بات چیت کا سلسلہ لمبے سے لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غزہ کے قبرستان اب ہاؤس فل کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ وہاں کسی نئے مہمان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، الا یہ کہ پہلے سے موجود قبر میں نئے مردہ کو جگہ دی جائے، اور غزہ کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے شیخ رضوان قبرستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی بمباری سے ایک نوجوان
کہ اہل خانہ اس کی لاش لے کر قبرستان میں مارے مارے پھرے، مگر کوئی خالی جگہ نہیں ملی۔ بے بسی اور لاچاری کے ان لمحات میں ایک شخص کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس نوجوان کو 2 برس قبل جاں بحق ہونے والے اس کے کزن کی قبر میں ہی دفن کیا جائے، اور پھر یہی ہوا۔ اس جوان سال خون آلود میت کو 2 برس قبل جاں بحق ہونے والے کزن کی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ غزہ میں سکول، ہسپتال، مساجد، گھر تباہ کیے جا رہے ہیں۔ بچے جو 1.5 ملین آبادی کا نصف ہیں، اور عورتوں کا المیہ جو کہ جوان سال ہیں اور ان کے ہم سفر موت کی وادیوں میں گم ہو چکے ہیں، اور پھر ان کے مرنے کے احترام میں غزہ کی یہ روایت ہے کہ مرنے والے کی بیوہ شادی کرنے کی بجائے اس کی میراث اور نشانی جو کہ بچے کی شکل میں ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت میں اپنی بقیہ عمر گزار دیتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ میراث و نشان نہ ہو تو وہ ہلاک ہونے والے کے احساس کو اپنے پیروں کی زنجیر اور گلے کا ہار بنا دیتی ہے اور اس کی یادوں میں اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران اگر عرب دنیا صرف ایک دن کے لیے امریکہ اور یورپ کو تیل کی سپلائی بند کر دے اور یہ مطالبہ کرے کہ اسرائیل سے فلسطین میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے مکمل خاتمے تک تیل کی سپلائی بدستور بند رہے گی، تو عربوں کا یہ اقدام پوری دنیا میں کوہرام مچا دے گا۔ اگر تمام مسلم ممالک ایک ساتھ یہ اعلان کریں کہ مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر سمیت عالم اسلام کے دیگر بڑے مسائل کے حل تک تمام مسلم ممالک اقوام متحدہ کی رکنیت سے مستعفی ہوں گے، تو اس سے دنیا کفر پر لرزہ طاری ہو جائے گا اور مسلم ممالک اپنی بات منوا لیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ کی مذمتی قراردادوں، بیانات اور مختلف ممالک میں لوگوں کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنا یا اجتماع کرنا ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس ناجائز اور ظالمانہ اقدام کے خلاف پوری دنیا میں 2 وجوہات کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ یورپی عوام کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اس حملے کا رد عمل بڑا سخت ہوگا اور مسلم دنیا کے عوام اس ظالمانہ عمل کے خلاف سچے دل سے غم کا اظہار کر رہے تھے۔ ان مظاہروں میں لاکھوں لوگ یورپ سے ایشیا تک شریک ہوئے تھے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی ارکان نے بڑے پیمانے پر ہونے والے اس عوامی رد عمل کو کسی خاطر میں لائے بغیر عراق میں قتل عام کر کے عراق پر قبضہ کر لیا، اور آج تک وہ عراق پر بدستور قابض ہے۔ اگر مسلم ممالک کے حکمران اقوام متحدہ سے مستعفی ہونے کا یہ جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ امریکی اتحاد سے باہر دوسرے کئی ممالک بھی ان کے موقف کا ساتھ دیں گے اور اقوام متحدہ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ مظلوموں کے حق میں ظالموں کے خلاف دنیا بھر میں ایسے ہی کسی عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ ایسے اقدام کے بعد غالب گمان ہے کہ غاصب اور سفاک قوتوں کو ہر صورت میں مقبوضہ علاقوں سے اپنا ناجائز تسلط ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عرب اور عجم کے مسلم ممالک پر مسلط حکمران جو امریکہ کے زر خرید غلام ہیں ایسا جرأت مندانہ قدم اٹھا سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا قتل عام دیکھ کر ان کا ضمیر جاگ سکتا ہے؟ فلسطینیوں کے قاتل امریکی اور یورپی ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کی ناز برداری کر رہے ہیں۔ 2009 عیسوی کے جنوری میں جب غزہ پر اسرائیل نے خوفناک حملے کر کے ہزاروں فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا تو سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں غزہ کی دل دہلا دینے والی صورتحال کے پیش نظر اسرائیل سے فائر بندی کا مطالبہ کیا گیا تو امریکہ نے اقوام متحدہ سے حاصل کردہ ویٹو پاور کا حق استعمال کرتے ہوئے نہ صرف سلامتی کونسل کے اجلاس کو تہہ و بالا کر دیا تھا بلکہ اس نے ایک سیدھے سادے مسئلے کو پیچیدہ بنانے کی ناپاک کوشش بھی کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے جارحانہ، متعصبانہ، جانبدارانہ اور غیر متوازن رویے نے اسرائیل کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، اور اسرائیل امریکہ اور اس کے حلیفوں کے بھرپور سہارے اور مدد کے نتیجے میں اس حد تک سرکش اور دہشت گرد بن گیا کہ جب چاہے غزہ کو خاک و خون میں نہلا دیتا ہے اور جب چاہے فلسطینیوں پر شب خون مارتا ہے۔
امریکی اور یورپی ممالک کی سرپرستی سے اسرائیل اتنا خود سر بن چکا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی کسی بھی قرارداد کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا۔ امریکہ ہمیشہ یہ زہر گھولتا رہا ہے کہ اسرائیل جو بھی کرتا ہے اسے اپنے دفاع کے لیے ہر نوعیت کی کارروائی اور اقدام اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور یورپی ممالک کے حکمران امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا کر اسرائیل کی بدستور سرپرستی کر رہے ہیں۔ 61 مسلم ممالک بالعموم اور اسرائیل کے ارد گرد 22 عرب ممالک کے حکمران تماشا بین بنے ہوئے ہیں۔ مصر کے 225، اردن کے 238، لبنان کے 79 اور شام کے 76 کلومیٹر علاقے اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں، اور 13 کروڑ مسلمان آبادی اسرائیل کے ارد گرد موجود ہے۔ اس حصار کے اندر 20,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل جبری ریاست، جہاں 70 سے 80 لاکھ کی آبادی ہے، نہ صرف ارد گرد ممالک اور عوام بلکہ پوری دنیا اسلام کو ڈرا رہی ہے۔ مسلم ممالک کا OIC مزے سے خراٹے لے کر سو رہا ہے، اور عرب لیگ تیل کے بھاؤ بڑھانے اور گھٹانے میں مصروف ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے عرب حکمران امریکی غلام بنے تب سے لے کر آج تک اگر کسی امتحان کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں۔ اب جبکہ غزہ کے مسلمان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو عرب حکمرانوں کی صورتحال کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں۔ آج جب خوفناک اسرائیلی بمباری سے غزہ پر مسلسل قیامت ڈھائی جا رہی ہے تو پوری دنیا کے حکمرانوں پر موت جیسا سکوت طاری ہے۔ اگر مسلمانوں کی بجائے یہود و نصارہ کو دنیا کے کسی علاقے میں غزہ کے لوگوں کو درپیش مصائب کا 10واں حصہ کا سامنا ہوتا اور وہ مر رہے ہوتے تو ان کے حق میں کب کی دنیا ایک ہو جاتی اور انہیں مصیبت سے نجات مل چکی ہوتی۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ میڈیا کے توسط سے ہر چھوٹی بڑی بات سے باخبر رہنے والی دنیا جیسے اس محاصرے کے حوالے سے مطلقاً لا علم ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی جنگل میں کوئی انسان ایک چوہے کا بل بند کر کے اس کی آمد و رفت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے تو میڈیا اس عمل کو بھی بلا تعامل دنیا کو دکھاتا ہے، جس کے رد عمل میں چاروں طرف کوہرام مچ جاتا ہے۔ غزہ کے بارے میں عالمی میڈیا کی چالاکی اور غیر جانبداری دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ عالم انسانیت کی انصاف پسندی کو نہ جانے کس کی آنکھ لگ گئی ہے۔ اہل غزہ کو اس طویل ترین محاصرے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے رکھا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ حسب موقع اہلیان غزہ پر گولیاں اور بم برساتا ہے۔ نتیجتاً غزہ میں اس وقت کسی بھی طور پر جنگ زدہ اور زخم خوردہ فلسطینیوں کو راحت پہنچانے والا کوئی نہیں۔ اسرائیل نے اہم سرکاری و غیر سرکاری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے اور ناکہ بندی سے اس کی تعمیر نو کے خیال کو غزہ کے مکینوں کے ذہنوں میں ہی بند کر رکھا ہے۔ اہل غزہ بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی سے جو جی رہے ہیں۔ فلسطین کا عزم و ہمت ان 3 سالہ سختیوں کی یاد دلاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند رفقا کے ساتھ شیب ابی طالب میں جھی تھیں۔ غذائی اجناس کی کمی، ادویات کی نایابی اور باقی بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی کی وجہ سے غزہ کے بے گناہ بچے، بوڑھے اور خواتین کن کن مصائب کا سامنا کر رہے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کے رد عمل کا تعلق ہے، صہیونیوں کے مظالم 72 سال سے نظر انداز ہو رہے ہیں۔ کوئی معمولی سا واقعہ پیش آ جائے تو بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اجتماعی جنسی زیادتی کی شکار کسی بچی یا عورت کو ہی لے لیجیے، اس کی تشہیر دنیا بھر میں کی جاتی ہے، دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مسلمان کس قدر غیر مہذب اور وحشی ہیں۔ بیچاری بچی عورت کو ملک بہ ملک پھرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ کانفرنس کا بھی اہتمام ہوتا ہے جس میں وہ خاتون اپنی ببتہ سناتی ہے۔ تعجب ہے کہ یہی رد عمل فلسطین کی ان محصور اور مجبور ماؤں کی لاچاری سے کیوں کر چشم پوشی کر رہا ہے جن کے معصوم اور اپنے ملک کے سیاسی حالات سے بے خبر بچے ان سے علاج و معالجہ
اور دوا کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہ مائیں اپنے بچوں کو سمجھانے سے قاصر ہیں کہ وہ طویل عرصے سے دنیا کی ظالم ترین حکومت کے نرغے میں ہیں۔ باریک بینی سے دیکھا جائے تو صہیونی حکومت نے نہ صرف امریکہ اور مغربی طاقتوں کو اپنی مکاری سے اپنی لونڈی بنا رکھا ہے، بلکہ غیر جانبدار عالمی اداروں پر بھی اپنا اثر و نفوذ قائم کر رکھا ہے۔ غزہ کے مکینوں کے درد و کرب کا احساس بھی عالمی منظرنامے سے آہستہ آہستہ اپنے بساط لپیٹے جا رہا ہے کہ 750 افراد پر مشتمل ایک قافلے نے پھر سے دنیا کی توجہ اس انسانی بحران کی طرف مبذول کرائی جب اہلیان غزہ نے فریڈم فلوٹا بحری جہاز کی آمد کی خبر سنی تو انہیں اس قافلے کے ساتھ ایک طرف کی امید بندھ گئی۔ اسرائیل نے ہر چند اس بحری جہاز کو روکنے کی کوشش کی، دھمکیوں سے اس قافلے کو مرعوب کرنا چاہا، مگر انسانی جذبے سے سرشار تمام دھمکیوں اور نفسیاتی حربوں کو روندتا ہوا یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا، یہاں تک کہ اسرائیل نے عالمی غنڈہ گردی کی 62 سالہ تاریخ میں ایک اور سیاہ باب رقم کر ڈالا۔ جدید ہتھیاروں سے لیس 100 کے قریب اسرائیلی کمانڈوز اس جہاز میں داخل ہوئے اور بے تحاشا مختلف ممالک اور مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ان نہتے رضاکاروں پر گولیاں برسائیں۔ پریس ٹی وی کے نمائندے حسن غنی کے توسط سے جو منظر اس دوران عکس بند ہوئے اور جس پریس ٹی وی پر دکھایا گیا وہ کافی وحشتناک تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل عالمی برادری اور انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والے عالمی اداروں کو خاطر میں لانے کو لازمی نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو تمام تر عالمی قوانین سے ماورا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پرامن جہاز پر حملہ آور ہونے میں کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہیں لیا گیا، جس میں غذا، ادویات، دیگر علاج معالجہ کے آلات لے کر مظلوم فلسطینیوں سے ہمدردی رکھنے والے رضاکار سوار تھے۔ اس حملے کے نتیجے میں 20 کے قریب رضاکار مارے گئے اور 60 افراد زخمی ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ صحافی حسن غنی کے مطابق ان افراد میں سے کچھ افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔